علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز پیر ہے، شعبان المعظم کی 20 تاریخ، 8واں مہینہ 1447 ہجری ہے، انگریزی کی 9 تاریخ 2واں مہینہ 2026 عیسوی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت 3 دن پہلے کی گئی۔ 2 دن سے تفسیر قرآن چل رہی ہے، اس کا اگلا حصہ آج پڑھا جا رہا ہے، غور سے سماعت فرمائیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حاکموں، عزت داروں کی لغزشیں معاف کر دو مگر حدود کے ان کو معاف نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 4370/5۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخزومیہ عورت نے چوری کی تھی، جس کی وجہ سے قریش کو فکر پیدا ہو گئی کہ اس کو کس طرح سزا سے بچایا جائے۔ آپس میں لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے گا۔ پھر لوگوں نے کہا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، کوئی شخص سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ غرض حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توحید کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس خطبے میں یہ فرمایا کہ اگلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی شریف چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ بخاری شریف کی حدیث 3470/5۔ اس آیت اور روایت سے اقتدار کی مسندوں پر فائز مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدودوں کو قائم کرنے کی بجائے الٹا ان میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو، یعنی جب زنا کرنے والے پر حد قائم کی جا رہی ہو تو اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں موجود ہو تاکہ زنا کی سزا دیکھ کر انہیں عبرت حاصل ہو اور وہ اس برے فعل سے باز آئیں۔ زنا کی مذمت۔ زنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت شدید مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، 15واں پارہ، آیت نمبر 30/2 بنی اسرائیل۔ ترجمہ، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت بری بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، یعنی سورہ فرقان آیت نمبر 60.8 60.9 میں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ کثیر احادیث میں بھی زنا کی بڑی سخت مذمت و برائی بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں سے 6 احادیثیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر اس کے سر پر لٹکتا ہے، سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 2630/4۔ دوسری حدیث حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا
وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ مشکوٰۃ المصباحی کی حدیث ہے 3582۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔